ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد برهان رشيد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو قرآن کریم برہان رشید کا وارث بنایا، اور اس کا یہ لاکھوں بار شکر ہے کہ جس نے قرآن کریم برہان رشید کا حفاظت کا جو ذمہ ہے اپنے اوپر اس کو لے رکھا ہے۔ ہر دور کے اندر شرارتیں کرنے والے موجود رہے، طرح طرح کے وہ ہتھ کنڈے جو ہیں قرآن پاک اس کے متعلق وہ استعمال کرتے رہے، تو اسی کی ذریت انہی کفار مشرکین کی نسل چلی آ رہی ہے، اور یہ صبح قیامت تک اسی طرح یہ چلتی رہے گی۔ حال ہی میں قرآن کریم برہان رشید کو حکومتی سرپرستی کے اندر وہ سویڈن کے جو زمین ہے اس پر ایک ملعون اور شیطان نے قرآن کریم برہان رشید کو نظر آتش کیا، اس کو جلایا، اور اس کو بے دردی کے ساتھ قرآن کریم برہان رشید کو شہید کیا گیا۔ یقیناً جس پر ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا دکھی ہے، اور اللہ جل ذکرہ جو علی کل شیء قدیر ہے، انشاءاللہ وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندہ معجزے کا بدلہ ضرور لے گا، اور اللہ تعالیٰ لیتا رہا ہے، یہ اس کی سنت جاریہ ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لحاظ سے جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد حرمت قرآن، عظمت قرآن
ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ سے نماز جمعہ کے فوراً بعد اس کا آغاز کیا جائے گا، اور ویسٹ کے شیطانوں کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے کہ ہم ان کے ایسے اقدامات سے نہایت رنجیدہ ہیں اور ہمیں غصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے حصے میں ہدایت ہے تو یا اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ایسے ملعون اور بدبختوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، تاکہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کو، مسلمانوں کی کتاب کو دوبارہ اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر بے شمار ایسے مقامات کا ذکر کیا ہے جن میں اس قرآن کی حفاظت ہو، چاہے اس قرآن کا ہر لحاظ سے محفوظ ہونا ہو، پھر اس دین اسلام کا صبح قیامت تک اس کا غالب آنا ہو، یہ سب کچھ قرآن کریم برہان رشید کی یہ سچی گواہیاں ہیں۔ تو مختصر سے وقت میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر جب کفار مکہ نے اس قرآن کی مخالفت تو بڑی انہوں نے شدت کے ساتھ کی، یہ دروازے ایک ایک دروازہ پیچھے کر دو، کھول دو یہ سارا۔ تو رب ذوالجلال نے جو کفار مکہ کو چیلنج دیا تھا، وہ چیلنج آج بھی روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے۔ اس میں رب ذوالجلال نے چیلنج دے کر یہ نہیں کہا کہ جو اب بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کی ان آیات میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے کفار مکہ اس کا مخاطب تم ہو، یعنی ہو سکتا تھا کہ کفار مکہ سے بڑا کوئی فصیح اللسان ہو جس کو بلاغت پر بڑا گمنڈ اور عبور حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم برہان رشید کے سچائی کا، اس کے حق ہونے کا چیلنج دیا، اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ، یہ جو لفظ کنتم تھا یہ بظاہر تو خطاب کفار مکہ کو تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ تھا، مخاطب کی ضمیر کے ساتھ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کیونکہ وہ شک میں تھے۔ جس طرح آج کے یہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم برہان رشید کی بے حرمتی کی، جنہوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا، شہید کیا، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے منزل مانتے ہی نہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اس کا جو رفع ہے وہ اللہ تک مانتے نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات اس کو عرب کا جو شاعرانہ کلام ہے اسے شاعرانہ کلام کہہ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں لا کر اللہ کے ازلی علم میں تھا سب کچھ۔ اس بنیاد پہ اللہ جل ذکرہ نے کہا اگر تم شک میں ہو
اس کا منزل من اللہ ہونا، اس کا حق ہونا، اس کا سچ ہونا، تو پھر ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اب سورت کو لیا جائے، اس میں سورہ اخلاص بھی ہے، پھر اس میں سورہ کوثر بھی ہے، جو چند 3-4 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثل کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ مخاطب تھے اس وقت کے فصیح اللسان، بڑے بڑے شعرا بلاغا، جنہیں عربی کا باپ کہا جاتا ہے، انہیں میرے رب نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ تو ہوا کیا؟ آگے رب ذوالجلال نے مراد یہ تھی کہ شاید اس سے عربی والے مخاطب ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے جو درد تھا، جو شک تھا، اس کو دور کر دیا۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا ما سوائے اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی عجم میں اس کا ہم پلہ ہو، یا تمہارے عرب کی سرزمین سے باہر کوئی ایسا فصیح اللسان تمہیں مل جائے، یا کسی اور ملک کا تمہیں کوئی مل جائے۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا صرف اللہ کو چھوڑ کر۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے تمہارے یہ جو بت ہیں، جسے تم لات منات، جسے عزا، جیسے یعوق ہے، یعود ہے، نصر ہے، جیسے بال ہے، فرمایا انہیں بھی ساتھ ملا لو، تو تمہارا پتہ چل جائے گا تمہارے خداؤں کا تو تم میں کتنی طاقت ہے۔ پورے قرآن کی بات ایک طرف رہی، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے میرے رب نے پیمانے ہٹا کر کہا، اور میں جس فرد پر تمہیں یقین ہو، اعتبار ہو، اس میں جن بھی تھے، فرشتے بھی تھے، سب کچھ تھا، اور میں جو چیز تم بروئے کار لا سکتے ہو، اور میں کائنات کا ہر فرد لے آؤ۔ ہم تمہیں پورا قرآن نہیں کہتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس کی مثل صرف ایک تمہیں سورت کہتے ہیں، لے آؤ۔ آگے اللہ نے انجام بھی ذکر کر دیا۔ ایک ہے نا کوئی میدان میں اترتا، تو میدان میں اترے، بعد میں اترے، اللہ جل وعلا نے قرآن سے ٹکرانے والوں کا انجام بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے کفار مکہ سن لو، تم جب یہ کرنے لگو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَل، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی حقانیت کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَن تَفْعَل، تم کرنا چاہو گے، یہ نہیں کہ نہیں کرو گے، کرو گے ضرور، لیکن ہوگا کیا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ تم اس قرآن کا مد مقابل ایک زیر زبر بھی نہیں اس کی برابر لا سکتے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کو کہا تھا، یعنی یہ قرآن کریم برہان رشید کی بے حرمتی، اس کے ساتھ جو یہ رویہ ہے کفار مکہ کا، مشرکین کا، یہ کوئی آپ کا نہیں چلا رہا، اور یہ سب سے زیادہ اس میں جو شریر ہیں وہ یہود ہیں، اور یونی کی اولاد ہے، جنہوں نے سویڈن کے اندر آج بھی قرآن کریم برہان رشید کو جلایا۔ تو یہ دنیا جانتی ہے کہ جس بندے کے پاس دلائل نہ رہیں، یعنی چاہیے تو یہ نا دلیل کے بدلے میں دلیل دی جائے، دلیل کے بدلے دلیل، قرآن کے بدلے قرآن پیش کیا جائے، حدیث کے بدلے حدیث پیش کی جائے، یا جس سطح سے کوئی بول رہا ہو اس سطح کا اس کے سامنے ایسا کوئی علم رکھا جائے۔ لیکن جب جاہل عاجز آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گالی آتی ہے، دلیل کے بدلے میں گالی آتی ہے، پھر دلیل کے بدلے میں گولی آتی ہے، پھر دلیل کے بدلے میں ایسا جو انہوں نے کام کیے، قرآن کریم برہان رشید کی بے حرمتی شروع کی،
جب ان کے پاس ان کو یہ علم ہے کہ ہمارے پاس اس قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اب یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. تو لہذا یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اس کا جو ذمہ ہے کسی انسان کے ذمہ کرم پر نہیں. اس کی حفاظت اور اس کا جو غلبہ ہے یہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے. تو اس پر جو دوسری کتابیں ہیں، مثال کے طور پر ان کی تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے منزل تھیں، لیکن ان کا ذمہ جو تھا یہ رب ذوالجلال کی طرف سے نہیں تھا. تو ہم آج کا جو ہمارا یہ خطاب ہے سارا، یہ یہود و نصارہ سے ہے، اور اپنے چینل سے اور جہاں سے بھی انشاءاللہ ہم سے کوشش ہو سکی ہم یہ پیغام انہیں دیں گے، ان ملعونوں کو، ان ویسٹ کے شیطانوں کو، کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کا حال میں آج تمہارے سامنے بیان کروں گا. انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہ چاہتے ہیں اسی طرح قرآن کا جو علم ہے یہ بھی مشتبہ ہو جائے، لیکن ایسا ہو سکتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ قرآن سے، آج قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، اس سے قبل سورہ مائدہ سے، کہ ان کی کتابوں میں تحریف کیوں ہو گئی، کیوں بدلی گئی کتابیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا. یعنی تورات ایسی نہیں تھی جو کسی بندے کی طرف سے نازل ہو. اللہ جل ذکرہ ارشاد فرماتا ہے، ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، تورات ہماری طرف سے تھی. اس میں تھا کیا؟ اس میں ہدایت تھی. وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے منزل تھی، تحریف شدہ نہیں. پھر وہ نور، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس تورات میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی. ہوا کیا؟ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس میں انبیاء نے اس کے مطابق فیصلے کیے. ایسا نہیں کہ وہ کتاب رائج نہیں ہوئی، رائج ہوئی. اتنی رائج ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحکم بہ النبیون، فرمان نبیوں نے اس کے ذریعے سے فیصلے کیے پڑھ کر. وہ جانتے تھے ان کتابوں کا علم میرے نبیوں کے پاس تھا. الذین، اور ان لوگوں نے بھی فیصلے کیے. کن لوگوں نے؟ اسلموا، جو ایمان لے کر آئے، جو اسلام لے آئے. پھر للذین ہادوا والربانیون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں نے بھی اس سے ہدایت حاصل کی. کنہوں نے؟ ہادو، اس سے مراد ہے یہودی. ان کے جو ربانیون، ربانی کہتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں، اللہ والے، اور میں انہوں نے بھی اس سے ہدایت لی، نور لیا. پھر بالاحبار، احبار کہتے ہیں جو اپنے دور کے جیسے بڑے کوئی معزز یا پیر ہوں. فرمایا اس زمانے کے جو پیر تھے، معززین تھے، صوفیاء تھے، فرمایا وہ انہی کتابوں سے پڑھ کر ہدایت لی، انہی کتابوں سے انہوں نے نور لیا. کیوں؟ آگے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے بِمَسْتُحْفِظُوا، فرمایا اس کتاب کی جو حفاظت کا ذمہ تھا یہ اس وقت کے نبیوں کے کندھوں پر تھا. پھر جب نبی رخصت ہو گئے اس وقت کے جو علماء تھے ان کے ذمہ تھا. پھر جو صوفیاء تھے ان کے ذمہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس کا ذمہ میرے ذمہ تھا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا. اللہ فرماتے ہیں بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، فرمایا یہ کتاب اللہ ہی کی قرار پائی، اللہ کی طرف سے ہی نازل تھی.
لیکن اس کا جو ذمہ تھا اس کے محفوظ رکھنے کا، اس کی زیر زبر کا، یہ رب نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ کن کی ڈیوٹی لگائی؟ اس وقت کے جو نبی تھے، اس وقت کے جو امت تھی، اس وقت کے جو علماء تھے، احبار تھے، ربانیون تھے، سب ان کی ڈیوٹی تھی۔ اب سنو ان یہودیوں نے کیا کیا، ان بھیڑیوں نے کیا کیا کتابوں کے ساتھ۔ اللہ کا قرآن آج بھی کہتا ہے، ہوا کیا؟ اللہ جل ذکرہ ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے یہ ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی، انہوں نے ان کتابوں کا حال کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے ہمارے وعدے کو توڑا، ہمارے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ تھا اس میں وعدہ خلافی کی۔ یا اللہ کیا وعدہ تھا؟ اور میں وہ کتاب کی حفاظت کا وعدہ تھا ان کے ساتھ۔ کیا کیا یہود و نصارہ نے، ان شیطانوں نے؟ اللہ فرماتا ہے لعناہم، ان پر لعنت برسائی گئی۔ پھر یہ لعناہم ایسی نہیں کہ یہ صرف اس وقت ملعون ٹھہرے، فرمایا جب تک ان کے پاس تورات، زبور اور انجیل اس کو مانتے رہیں گے تب تک یہ ملعون زمانہ ہے، اس وقت تک ان پر یہ لعنت پیچھا کرے گی۔ یا اللہ یہ لعنت کیوں ان کے ذمہ لگائی گئی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ حالانکہ جیسے ہمارا قرآن کہتا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے وہ کل نبیوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا مذہب ہے، یہ دین اسلام ہے۔ تو اسی طرح جس نے کہا کہ تورات رب کی نہیں وہ بھی کافر ہے۔ مگر یہ بندہ کب قبول کرتا ہے؟ جب ان کے دل عاجز ہوں، دل نرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اس لعنت کا پہلا سبب کیا ہوا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز، یا اللہ یہ لعنت اور دلوں کا سخت ہونا کیوں کیا؟ جواب سنو رب کا، فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جس چیز کا میں نے انہیں وارث بنایا تھا وہ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور میں اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ امانت یہ ہے نا کہ جس طرح چیز رکھی جائے ایسے واپس لوٹائی جائے۔ اور میں انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کا جتنا کلام تھا اس کو اپنی مرضی داخل کر دی، جو اللہ کی مرضی تھی اس کو نکال دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے کیوں لعنت برسائی گئی، کیوں یہ ملعون زمانہ بنے؟ اللہ فرمایا یحرفون الکلمہ، انہوں نے رب کے کلمات کو بدلا جو کتابیں رب کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ ڈیوٹی صرف ان کی لگائی تھی کہ تورات کو سنبھال کے رکھنا، انجیل کو سنبھال کے رکھنا، زبور کو سنبھال کے رکھنا، لیکن انہوں نے کیا سنبھالا اس کو؟ یحرفون الکلمہ، اور انہوں نے تحریف کر دی اس کی۔ پھر تحریف کیسے کی؟ اب مواضعہ، اور میں جہاں جہاں انہیں اپنے مذہب کے مطابق اس میں احکام ملے ان کو باقی رکھا، جو اپنے عقیدے مذہب کے مطابق نہ لگے ان کو چھوڑ دیا، نکال دیا وہاں سے۔ اس وجہ سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا، یعنی آہستہ آہستہ نکالتے نکالتے جب گئے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فرمایا بہت بڑا حصہ تورات کا، زبور کا، انجیل کا ان لوگوں نے اس میں سے نکال دیا، بھول گئے، چھوڑ دیا، ختم کر دیا اس کو۔ تو یہ ہے ان کی اصلیت، ان شیطانوں کی۔ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ اب کے دشمن نہیں کہ بندہ سمجھے یہ تو صرف قرآن کے دشمن ہیں،
یہ پرانے پاپی ہیں جنہوں نے تورات کو بدلا، زبور کو بدلا، انجیل کو بدلا۔ اب قرآن جو کہ یہ بدل سکتے نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو جلانا شروع کر دیا، اسے شہید کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ اللہ کا کروڑوں بار فضل ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں ہماری تو یہ جو تورات ہے محرف نہیں، اس میں تحریف نہیں ہے، تو 3 نسخے میری لائبریری میں ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں ایک نسب ہے، نسب سمجھتے ہیں نا، جڑا ماں باپ دا نسب ہوندا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب بیان کیا، اپنے نبی کا نسب بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم نے یہاں سے انہیں پکڑا جس کا جواب نہیں دے سکے۔ اب جو اللہ ہو، اللہ کا نسب ہی نہیں، لیکن انہوں نے کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب لکھا اور مارے گئے۔ ایک نے ترک لکھے عیسیٰ علیہ السلام فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، ایک نے 14 واسطے لکھے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے۔ دوسری کتاب میں انہوں نے 3 واسطے لکھے، وہی کتاب تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، متی ہے، لوکا ہے، برناباس ہے، سب کچھ ہر کسی کتاب میں تحریف۔ پھر ایک لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اونٹنی پر سفر کیا، دوسری وہی کتاب وہ لکھتا نہیں عیسیٰ علیہ السلام گدی پر سوار ہو کے سفر کر رہے تھے۔ یعنی جو منزل من اللہ کتابیں تھیں، وقت نہیں، ورنہ ان کا ہر چیز جو آپریشن ہے وہ میں تمہیں کر کے دکھاتا کہ کتنا انہوں نے ظلم کیا۔ پھر ہماری باتیں اگر ایک لمحے کے لیے ان کے سوچو کہ چلو یہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو میرے رب نے کہہ دیا، اللہ فرماتا ہے کیا کہ انہوں نے یحرفون الکلمہ، انہوں نے بدلا۔ تو یہ بدلنا کوئی ایک جگہ سے نہیں ہے۔ پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا منسو حظن، حظ کہتے ہیں کہ زخیم حصہ، نسو کہتے ہیں بھول جانا، اور میں بہت بڑا حصہ تھا جس کو یہ بھول گئے، جب تھا ہی نہیں اس میں تو بھولنا ہی تھا۔ تو رب ذوالجلال نے جو قرآن کریم برہان رشید میں داخل ہونے سے قبل ایک اور مقام سورہ آل عمران ہے، اللہ جل ذکرہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جو کیا کرتا تھا، یلوون السنتم، یلوون کہتے ہیں جیسے زبان کو ٹیڑھا کرنا، یعنی ایسے وہ آیتوں کی تلاوت کرتے تھے کوئی سمجھے کہ یہ اسی کا حصہ ہیں، یعنی زبان کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے کہ کوئی سمجھے یہ اسی کا حصہ ہیں، اور میں کوئی تھوڑے سے نہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، یہ جو یہود ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، ان میں سے لَفَرِيقًا، پورا گروہ، پورا طبقہ ان میں سے، یہ کوئی تھوڑے سے حصے کی رب بات نہیں کرتا، جس میں ان کے علماء، کیونکہ علم ان کے پاس تھا، رب نے پیچھے ذکر کیا ان کے صوفیاء جنہیں ربانیون کہا جاتا تھا، یہ ان لوگوں کا حال ہے اس امت کے۔ وہ کرتے کیا تھے، یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے مروڑ تروڑ کے اس کو پڑھتے تھے۔ تو ساتھ کہتے کیا تھے، بالکتابی، کتاب میں سے، لتحسبوہ من الکتاب، اس لیے زبان کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں، زبور پڑھ رہا ہوں، انجیل پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ اپنا کلام اپنی طرف سے اس میں ملا رہا ہے۔ تو پھر پڑھ کے اپنی طرف سے کرتے کیا تھے، رب فرماتا ہے وہ کہتے یہ تھے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہ تھا۔ اس قدر انہوں نے صریح بدماشی کی اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اتنے بڑے یہ مجرم ہیں جو آج قرآن کو جلا رہے ہیں۔ فرمایا وما ہوا من الکتاب، جسے یہ قرآن کتاب کہتے تھے،
فرمایا وہ کتاب نہ تھا. آگے یقولون ہوا من عند اللہ، فرمایا ایک قدم اور آگے بڑھے، فرمایا لوگوں یہ کتاب تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے جو ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا جرم ان کا یہ تھا، ایک اسے کتاب قرار دینا، پھر اپنی بات کو ثبت کرنے کے لیے ساتھ یہ کہنا عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اب کیا جواب دیتا ہے؟ وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہ تھا. یعنی اس سے بڑی صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ تورات کی زیر زبر بدلی گئی، انجیل کی زیر زبر بدلی گئی، زبور کی زیر زبر بدلی گئی. تو جب یہ قرآن پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، حالانکہ سارا یہود اسلام کا مخالف ہے، ایک تو مذہب اسلام، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے خلاف ان کا اتحاد ہے، چاہے وہ جس مذہب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اسلام کے خلاف ہر زمانے کا شیطان متحد رہا ہے، اکٹھا رہا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حمان ہو، یہ ساری آپ بادشاہیں دیکھ لیں. اس وقت بھی کئی دین تھے، پارسی بھی تھے، سورج کو پوجنے والے بھی تھے، چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے بھی تھے، لیکن ان سب کا اتحاد اس وقت کا جو حق تھا ان کے خلاف تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو سورج کو پوجنے والا ہوں، یہ آگ کو پوجنے والے ہیں. ان کا نہیں، ہم ایک ہیں. سورج کی پوجا کرنے والے نے چاند کی پوجا کرنے والے کو نہیں دیکھا، اسے کہا ہم ایک ہیں. اسی طرح جو آگ کا پجاری تھا اس نے ستاروں کی پوجا کرنے والے کو نہیں دیکھا، اسے کہا ہم ایک ہیں. کس کے خلاف؟ اللہ کے نبیوں کے خلاف، حق کے خلاف. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ہر دور میں تمہیں جتنے بھی باطل دیان ہیں اس زمانے کا جو حق ہوگا اس کے خلاف متحد ہوں گے. آج یہ سارے جتنے بھی ویسٹ کے شیطان ہیں یہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف متحد ہیں، چاہے وہ ڈنمارک ہو، چاہے وہ سویڈن ہو، چاہے وہ مغربی یورپی یونین ہو، سب اسلام کے خلاف، سب اسلام کے مخالف. اب رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یقولون، ان کا سب سے بڑا اتہام کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے یہودی شیطان کہتے ہیں علی اللہ الکذب وہم یعلمون. اور میں ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں، چونکہ زمانے میں کتاب تو ان کے پاس بھی رہی، کوئی تورات کا وارث تھا، کوئی انجیل کا وارث تھا، کوئی زبور کا وارث تھا. پھر جو انہوں نے کتابیں تحریف کی، چاہے اس کو لوقا کی شکل دی، یوحنا کی شکل دی، رسولوں کے اعمال میں اس کو شکل دی، برناباس کی اس کو شکل دی، متا کی اس کو شکل دی، یہ ساری کتابیں ان کے ہاتھوں سے گزری تھیں، انہیں پتا تو تھا. اس لیے رب نے فرمایا نا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا؟ رب فرماتے عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، رب پر جھوٹ باندھا، رب پر اتہام لگایا. یعنی یہ تو اس قدر اللہ کی بارگاہ کے روندے ہوئے ہیں کہ جن سے رب کی ذات بھی محفوظ نہیں. تو ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے سوچنے والی بات. جتنے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے ملک پاکستان کی جو سرزمین ہے، مدینہ شریف کے بعد کسی کی تاریخ اتنی تابق نہیں. ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ اور مدینہ شریف کی تاریخ، اس کی منزل اور رستہ ایک ہے. روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں
جو اسلام کی بنیاد پر جس کو لیا گیا ہو، وہ صرف یہ ایک ملک پاکستان کا ٹکڑا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے، جانتے ہو نا کعبہ، آج بھی اس میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا اجر ہے۔ آج بھی جس کے میناروں پہ نظر پڑ جائے تو میرا رب سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں چھوڑا اسے؟ اس لیے کہ وہاں پر سجدہ، قرآن، نماز، زکوٰۃ، دین کا جو نفوذ تھا وہ رب کی مرضی کے مطابق نہیں کرنے دیتے تھے۔ رب نے وہی فرمائی، میرے محبوب اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اسے چھوڑ جائیں، ہجرت کر جائیں۔ مکہ فقط اس لیے چھوڑا گیا، مدینہ شریف اس لیے تشریف لے کر آئے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام ہیں ان کو نافذ کر کے اس کی عبادت کر سکیں۔ فقط یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے بعد، ورنہ یہ ہندوستان کی زمین تو آج بھی بڑی وسیع ہے۔ اس میں رہتے ہوئے کوئی تکلیف نہ تھی، فقط یہ تکلیف تھی کہ وہاں پر آزادی کے ساتھ رب کا نام نہیں لے سکتے تھے اور رسول اللہ سے پیار نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جتنے بھی یہاں پر آئیں گے، ہمارا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو ہم بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں ہمارے اساتذہ اکرام کہتے تھے بازار جانے، کپڑا بازار پورا ایک کپڑے کا پوری ایک مارکیٹ ہے نا، کیا جانیا سر ایک ہی دکان سے بڑھ کے کپڑا لے آواں گے، سارے بیٹھے نا، کدی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں گے بازاروں میں بھی چور اور ڈاکو بیٹھے ہیں کہ کس سے اچھا بھی مل جائے، جو کچھ دیر چل جائے، سستا بھی ہو۔ اور میں اپنے تن کے کپڑے کے لیے اتنی کوشش کرنی، آسانی اور اچھا مل جائے، پر میں جہاں سے ایمان محفوظ ہونا ہو وہاں دیکھتے نہیں لوگ۔ تو آج اگر جس کا جس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے، کسی نے احتجاج کیا کہ قرآن کو جلایا گیا، کوئی پارٹی لے لیں، اس وقت ہمارے ملک میں 3 پارٹیاں سرگرم ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو۔ آپ سارے بیٹھیں گے، کسی نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا ہو؟ تو کوئی اپنے باپ کو بچانے کی مہم میں سرگرم ہے، کوئی کسی کا جو لیڈر گیڈر اس کو بچانے کی مہم میں سرگرم ہے۔ تو یہ جب سوچیں گے نا سمجھ آئے گی ہمارے ملک پاکستان پر یہ ان کے کٹ پتلیاں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ یہ تو روزانہ سنتے ہو، مکروز مکروز مکروز، وہ تو ہم جس دن ماں کے شکم سے باہر آئے ہم تو اس دن کے مکروز ہیں، ہماری اولادیں بھی مکروز ہیں۔ کھا کون گیا اس ملک کو؟ کیسا دیمک لگا اس ملک کو؟ بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے دوری ہے، بے حیائی کہاں تک اس کا عروج ہے۔ اب تو ہم شکوہ کریں جو مسلمانوں کی سٹیٹ ہے، سٹیٹ ہمارا جو حاکم وقت خلیفہ ہے مسلمانوں کا محمد بن سلیمان، اب اس کے بستر پر یہودن سوتی ہے۔ کس چیز کا شکوہ کیا جائے؟ اور وہ یہودی جنہوں نے فلسطین کے ماں کے جو پیٹوں میں بچے تھے ان کو سامنے کھڑا کر کے گولیاں ماری، بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹوں کو ذبح کیا۔ اب ان کی عورتیں، ہمارا جو سٹیٹ ہے مسلمانوں کی سعودیہ، اس کے بستر پر یہودن سوتی ہے۔ تو یہ بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، یہ دین مولویوں کا نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پورے قرآن کے اندر 10,000 حدیث پاک تخریج کی جائے تو 10 لاکھ،
کہیں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دین مولوی کا ہے. حضور نے فرمایا دین ہر اس بندے کا ہے جس نے کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن گیا. ہم تو صرف اتنا کر سکتے ہیں, تمہاری توجہ دلا سکتے ہیں اس وقت ہو کیا رہا ہے. کیا کیا ان پارٹیوں نے جن سے قرآن کی حرمت پر ایک جملہ نہیں نکل سکا. ان شیطانوں نے ان سے کھایا ہوا ہے, ان کے زر خریدے غلام ہیں. میرا رب کیا کہتا ہے؟ اللہ جل ذکرہ ارشاد فرماتا ہے, بڑی مشہور آیت, فرمایا یہ سارے کے سارے لگ جائیں. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر, یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو ذکر ہے, یہ جو نصیحت ہے, فرمایا یہ کسی امریکہ کے آرڈر کا نہیں پابند, اسے نازل کرنے والا تیرا رب ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, چاہے وہ کوئی سویڈن کا کتا ہو, چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بےغیرت ہو, میرا رب کہتا ہے میدان میں آ. اللہ کے فضل سے تو اس کی زیر بھی نہیں بدل سکتا, اس کی زبر بھی نہیں بدل سکتا. یہ مردانگی ہے, یہ انسانیت ہے. اس کو جلانا میرے رب نے 1450 سال پہلے کہا فاتو بسورہ, وہ اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آ اور چوٹیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور تو ایسا نہیں کر سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. رہ گئی بات اس کے رد و بدل کی, تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں ہر ویسٹ کے شیطان کو اللہ کی کتاب سے. رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, ہمیں لوگ بدلیں گے لیکن ہوگا کیا؟ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا بڑے سے بڑا چور اور شیطان اس قرآن کو ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لا یاتہ الباطل, اس میں باطل نہیں آ سکتا, اس میں باطل نہیں آ سکتا. پھر فرمایا کہاں سے؟ من بین یدیہ. اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کا حملہ ایک طرف سے نہیں, فرمایا اس پر حملہ چاہے وہ سامنے سے کرے, چاہے وہ دائیں بائیں سے کرے, چاہے حملہ اس کی پشت سے کرے, فرمایا کسی رستے سے بھی اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. من خلفہم, کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید, یہ تو نازل ہے اس کی طرف سے جو حکمت سے, جو بادشاہ ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ حمید, ساری حمدیں جس کے لیے. اس کی تفسیر میں پیش کرتے ہوئے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. یہ تفسیر تبری ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے, اور یہ تاریخ اسلام کی پہلی تفسیر ہے. انہوں نے اس کی تفسیر لکھی. آپ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو رب نے کہا لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس میں باطل نہیں مل سکتا. آپ کہتے ہیں امام تبری, آپ کے وہ حافظہ من کل, اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر سے حفاظت فرمائی. ذمہ جس کا ہے. فرمایا کس کس سے حفاظت فرمائی؟ من اراد لہو تبدیلا, سب کو من ارادہ بھی تبدیلا. فرمایا جو بھی اس قرآن کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھے گا, میرا رب تبدیل کرنے والے کو نست و نابود فرما دے گا. یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. حفاظت فرمائی. آگے یا اللہ کون کون ہو سکتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھنے والے؟ امام تبری آگے کہتے ہیں تبدیلا او تحریفا,
فرمایا اس کی زیر زبر بھی نہیں بدلی جا سکتی. آگے تیسرا جملہ او تغیرن، فرمایا اس میں تغیر بھی نہیں آ سکتا. اگر کوئی کہے اس کی زیر کو زبر پڑا جائے، اس کی زبر کو زیر پڑا جائے، فرمایا میرے رب نے اتنا بھی کسی کو اختیار نہیں دیا. تغیرہ. آگے کون کون؟ فرمایا من انسین و جنین و شیطان مارد. فرمایا چاہے سارے انسان مل جائیں، پھر آگے کہنے لگے وہ سارے جن مل جائیں، فرمایا سارے ویسٹ کے شیطان مل جائیں، اس قرآن کی زیر زبر کو نہیں بدل سکتے. تمہارے قرآن جلانے سے کیا ہوگا؟ تمہارے قرآن کو شہید کرنے سے کیا ہوگا؟ دوسرے مقام پر کیا کہتے ہیں؟ سرور لو اس کا. آپ کہتے ہیں قال الباطل، جو رب نے کہا نا باطل کا معنی وہ شیطان، یہ شیطان ہے. جیسے آج سویڈن کے شیطان یا وہ ویسٹ کے شیطان ہوں جنہوں نے روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی بازی گری کا انتظام کیا ہوتا ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف. امام طبری کہنے لگے الباطل ہوا شیطان لا یستطیع، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں طاقت. لا یستطیع، یہ جو یستطیع ہے یہ مضارع ہے. فرمایا جس دن سے پہلی وحی اتری تھی اور صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال طاقت نہیں رکھتا. کس چیز کی؟ بڑا لطیف جملہ بولا، لا یستطیع ان یزید فیہ حرفا. فرمایا سورت تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا کوئی طاقت نہیں رکھتا اس قرآن کا ایک حرف بھی زیادہ کر سکے. ایک حرف، الف بھی ایک حرف ہے، اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ جو بغیر کسی کے ملے ہوئے اپنا معنی نہ دے. آپ کہنے لگے پھر سنو، لا یستطیع ان یزید فیہ حرفا، فرمایا کوئی مائی کا لال اس میں ایک حرف بھی زیادہ نہیں کر سکتا. دوسرا جملہ کیا بولا؟ ولا ینقص، فرمایا اس کی ایک زبر بھی کوئی مائی کا لال کم نہیں کر سکتا. یہ تمہارا جلانا یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم کی سیٹ پکی ہو چکی ہے، پھر ایسی جہنم جہاں سے یہ نکلے گا نہیں. تو ہم سب کا یہ حق ہے کہ قرآن کے ساتھ جیسے جڑنے کا حق ہے ایسے جڑا جائے، ایسے پڑھا جائے، اسے اپنی زندگی پر وارد کیا جائے. اور آخری بات، انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد ہر مسلمان کا یہ حق ہے جس نے کلمہ پڑھا، ایک مختصر سے وقت کے لیے ہماری یہاں سے ریلی ہے جو پل پر جا کر اس کو اختتام پذیر ہم کریں گے. تو چند لمحوں کے لیے آپ کا اس ریلی میں چل کر جانا قرآن کے ساتھ یہ محبت کا ثبوت ہے، اور یہ بھی ایسی محبت ہے جو قبر اور حشر میں انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گی. کوئی مسلمان اپنے اظہار محبت اس قرآن سے پیچھے نہ رہے. اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، تو کم از کم اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرے، اور انشاءاللہ یہ محبت انسان کا بیڑا پار کرے گی. وما علی الا البلاغ.